پروگرام فوکس آن پاکستان میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام۔ میرے عزیز ناظرین، آج میرے ساتھی ہوسٹ اور تجزیہ نگار جناب لیاقت رضا صاحب کو اپنی ایک آفیشیل کمٹمنٹ کے سلسلے میں کراچی جانا تھا، اس لیے وہ آج اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں، میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا تجزیہ پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے گا، ہمارے چینل ڈائلاگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں فیڈ بیک ملتا رہے۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ریگولرلی آپ کو ہمارا جو پروگرامز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں چینی دوستوں پر ہونے والے مختلف دہشت گردانہ حملوں کی۔ جب ہم پاکستان اور چین کے تعلقات کو دیکھتے ہیں تو پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور چائنا 1947 میں ریولوشن کے بعد اس نے چانگ کائی شیک کی گورنمنٹ سے آزادی حاصل کر کے ریپبلک آف چائنا کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ حاصل کیا۔ پاکستان اور چین نے 1950 میں اپنے تعلقات استوار کیے۔ اس کے بعد 1955 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی اور چین کے وزیر اعظم چو این لائے کے درمیان بینڈونگ انڈونیشیا میں ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم نے وضاحت پیش کی کہ ہم بغداد پیکٹ کا حصہ کیوں بنے، ہم سیٹوں میں کیوں گئے۔ تو چائنیز نے بڑے فراغ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پاکستان کی اس وضاحت کو قبول کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات کا آغاز کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1955 میں پی آئی اے دنیا کی پہلی فلائٹ لے کر پیکنگ یعنی بیجنگ میں اتری، اور کافی عرصہ تک پاکستان اور چائنا کا جو ہوائی سفر تھا وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے ان کو سہولت مہیا کی۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ جب چائنا کے ارد گرد آئرن کرٹن کہا جاتا تھا کہ چائنیز کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دیتے، اپنی سپیس کے اوپر سے گزرنے کے لیے ان کو بڑی سختی کرتے ہیں، تو اس عہد میں آپ کی ایئر لائن، پاکستان کی ایئر لائن چائنا آتی جاتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1963 میں ذوالفقار علی بھٹو نے چین کے ساتھ بارڈر لائن کے اوپر ایگریمنٹ کیا، اور اس طرح گلگت کا جو بارڈر لائن ہے شنچیانگ کا اور پاکستان کے شمالی گلگت بلتستان کے علاقے کا، وہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے برعکس بھارت کے مک موہن لائن آج تک ڈسپیوٹڈ ہے، بلکہ کچھ دن پہلے چین نے اروناچل پردیش کو زنگیان کا نام دے کر کہا کہ یہ چین کا حصہ ہے۔ 1962 کی انڈو پاک وار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے سیٹو سینٹو کا ممبر ہونے کے باوجود باقاعدہ طور پر چائنا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ 1965 میں چین نے پاکستان کی انڈو پاک وار میں بھرپور امداد کی۔ 71 میں چائنا نے پاکستان کی انڈو پاک وار میں ہر طرح سے مدد کی۔ پاکستان نے چین کو اقوام متحدہ کی ممبرشپ لے کے دینے کے لیے مسلم کنٹریز کے ووٹ لے کر دیے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور چین کے درمیان 70s میں تعلقات قائم ہوئے، جب ہینری کسنجر کا طیارہ پاکستان میں کھڑا رہا اور ان کو یہاں سے پی آئی اے کے ذریعے وہاں لے جایا گیا، اور انہوں نے وہاں جا کر باقاعدہ مذاکرات کیے اور پھر یہ تعلقات قائم ہوئے۔ چائنا نے پاکستان کے ساتھ اٹامک انرجی کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا اور آج تک کر رہا ہے۔ نیوکلیئر پاور جو پاکستان بنا، اس میں چائنا کا بہت بڑا رول ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے درمیان جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان میں فضائیہ کے حوالے سے JF تھنڈر کا پروجیکٹ اور اب اس سے ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ کے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ بھٹو کے زمانے میں پاکستان میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس، یہ وہ تاریخی بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری سمجھتا تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان جو اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں وہ دونوں ممالک کی نیشنل انٹرسٹ کو بہت زیادہ اہمیت بنا دیتے ہیں۔ 2008 سے 2013 تک پریزیڈنٹ آصف زرداری نے جب حکومت سنبھالی بی بی شہید کے بعد، تو انہوں نے بیجنگ کے بارہا مسلسل دورے کیے اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو میٹیریلائز بلکہ کیپٹلائز کیا۔ پھر نواز شریف کے زمانے میں اس سی پیک کو مزید آگے بڑھانے کی اقدامات کا آغاز ہو گیا اور اس پر چین نے یہاں پر کئی بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، لیکن بدقسمتی سے جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو یہی پروجیکٹ جو ہے وہ سرد مہری کا شکار ہو گیا اور اس کے نتیجے میں چائنا اور پاکستان کے درمیان کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ تقریباً بند ہو گئے اور ان کے اوپر کام جو ہے اس کی رفتار بہت سست ہو گئی۔ لیکن جو اصل مدعا ہے جس کی طرف میں آپ لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سی پیک کے بعد پاکستان میں چائنیز انجینئرز کے اوپر، چائنیز سٹیزنز جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں پروفیشنلز، ان کے اوپر مختلف جگہوں پر باقاعدہ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ ہونا شروع ہوئے۔ مثلاً میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے سی پیک کو گیم چینجر سمجھتے ہوئے، گوادر سی پورٹ کے اندر چائنیز کے کردار کو دیکھتے ہوئے اور سی پیک جو اس پورے ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر وہ طاقتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ بحیرہ عرب کا وارم واٹر سی ان کی آئل ٹریڈ روٹ اور ان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ان کے لیے، امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے، وہ اور پھر بھارت خصوصاً یہ سمجھتا ہے کہ اگر سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے تو چین اور پاکستان کا یہ پروجیکٹ ان کے لیے ایک نئی سچویشن کریٹ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شام میں ایک کانوائے جا رہا تھا، اس کانوائے کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک گاڑی جو سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی اس کے اوپر اس نے جو ہی گاڑی وہاں پہنچی تو اس کا بم بلاسٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد اس میں چائنیز انجینئر اور ایک ڈرائیور پاکستانی وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ گاڑی کے بارے میں جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ گاڑی کئی دن ایک پیٹرول پمپ پر بھی شام میں کھڑی رہی، یہ افغانستان سے لائی گئی، پھر یہ DI خان والے سی پیک روٹ سے ہوتی ہوئی وہاں تک پہنچی۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ گاڑی جب وہاں پاکستان میں انٹر ہوئی اور وہاں سے چلتی ہوئی یہاں تک آئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس گاڑی کو یہاں تک پہنچانے والوں میں کہیں نہ کہیں تو ہمارے اپنا ہاؤس ڈس آرڈر تھا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے۔ مثلاً آپ دیکھیں گے گوادر میں شام کے واقعے سے پہلے جو ہماری گوادر کے اندر اسٹریٹجک کمپلیکس ہے جہاں پر چائنیز اور پاکستانی اداروں کے بہت اہم دفاتر ہیں، اس میں BLA کے دہشت گرد گھس گئے، پھر اس کو وہاں سے کلیئر کرنا پڑا، پھر بھی شام میں حملہ ہوا۔ اس سے پہلے کراچی میں چائنیز اسٹڈیز سینٹر کے ایک بہت ہی قابل اور معزز پروفیسر صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ شام کے حملے کی ذمہ داری پہلے تو کسی نے قبول نہیں کی، لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ اور اس کے سہولت کار وہ سب افغانستان سے آپریٹ ہو رہے تھے۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج نے چینی حکومت کو یقین دہانی کرائی کہ اگر پاکستان میں سی پیک سٹارٹ ہو اور داسو میں دیا میر بادشاہ ڈیم کے اوپر، اس کے بعد گوادر میں، تو پاکستان اس کو بھرپور سیکیورٹی دے گا۔ اس پر چائنیز نے پاکستانیوں سے کہا کہ ہم اپنی سیکیورٹیاں لانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان نے اسٹریٹجک ایشوز کی وجہ سے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ دریافت کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے ان کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا رکھی ہے تو پھر ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انکوائری ہوئی ہے اس میں کل رات میں تمام ٹی وی چینلز کے اوپر یہ نیوز سن رہا تھا کہ اس میں کچھ افسران کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سیک کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جنہوں نے اس میں لوپ ہول یا لیپس تھا ان کی سیکیورٹی مینجمنٹ میں، جس کی وجہ سے وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ گھر میں انتشار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو دوہرے خطرات کا سامنا ہے۔ ایک وہ دہشت گرد جو ملیٹنٹس ہیں اور وہ عسکریت پسند ہیں، اور دوسرے وہ جو سیاسی دہشت گرد ہیں۔ جب میں ٹرم استعمال کرتا ہوں سیاسی دہشت گرد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2014 میں جب چین کے صدر جناب شی جن پنگ نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا نواز شریف کی گورنمنٹ میں، تو یہاں ایک ڈی چوک میں دھرنا دیا گیا اور ان کے دورے کو باقاعدہ طور پر وہ ختم کروایا گیا۔ تو یہ وہ سیاسی رویے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی جو ایک انٹرنیشنل لیول پر کریڈیبلٹی ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ 40,000 ٹی ٹی پی کے لوگ جنہیں ایک معاہدے کے تحت لا کر خیبر پختونخوا اور پاکستان میں آباد کیا گیا، تو کہیں نہ کہیں ان کے اور ان حملہ آوروں دہشت گردوں کے درمیان بھی تو کوئی رابطہ موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر گہرائی میں جا کر پاکستان کی تمام سیکیورٹی فورسز کو، پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس کو اور باقاعدہ طور پر دیکھنا ہوگا اور اس کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کرنا ہوگا۔ آخر میں آپ سے صرف اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا جب ناراض ہوتا ہے یا اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے تو چائنیز ڈپلومیسی کا ایک بہت اہم فیچر ہے کہ وہ اپنے دوست ریاستوں کو کبھی اس طرح سر عام پبلکلی اپنے غصے کا اظہار کر کے شرمندگی کا شکار نہیں کرتے۔ لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ چین اس حملے کے بعد بہت زیادہ ناراض بھی ہوا ہوگا، اور چین نے اپنی ناراضی کا اظہار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کے وزیر اعظم اور حکومت کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں چونکہ چائنا میں 5 سال رہا ہوں علم اپنی تعلیم کے اصول کے سلسلے میں، تو میں نے عام چینی لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو اس سے ڈسٹنس اختیار کر لیتے تھے۔ تو یہی ان کی جو کلچر کی خصوصیت ہے وہ ان کی ڈپلومیسی میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے ان اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس واقعہ کے بعد چینی حکومت اور چینی اہلکار کس حد تک پاکستان کے ساتھ ناراض یا انہوں نے اپنے تفوضات کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا اور ایک ہی ہفتے کے اندر اندر پاکستان نے چین پر ہونے والے اس حملے کو باقاعدہ طور پر اس کو اور سازش کو بے نقاب کیا، اور آئندہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر اس قسم کی سیاسی اور فوجی دہشت گردی جو ہے اس کو کسی صورت میں پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان چین کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور چین پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک کی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ
وابستہ ہیں۔ لہذا پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک امرجنگ سپر پاور، ایک باقاعدہ اسٹیبلشڈ اکنامک نمبر 1 سپر پاور چائنا، اگر وہ پاکستان کے ساتھ بہترین تعاون کر رہا ہے، پاکستان کو بہترین طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو دنیا میں اس کے لیے اس قسم کی امبیرسمنٹ ہونا کہ اس کے شہری جو ہیں وہ پاکستان میں قتل کیے جائیں، اور پھر وہ پوری دنیا میں ان کا امیج متاثر ہوتا ہے، نہ صرف چائنا کا امیج متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کی جو عالمی طاقت اور مائٹ ہے اس کو بھی وہ ایک طرح سے ولنریبل ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے پاکستان کے اندر جو ہماری حکومت اور ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر بین الاقوامی سرمایہ کار آئیں، یو اے ای پاکستان میں آنا چاہتا ہے، سعودیہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے دشمن انڈیا، اس کے ساتھ اور بہت ساری طاقتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو اندر سے کمزور کر کے پھر اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں اور سی پیک کے پروگرام کو روکنا چاہتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بلوچستان میں ہونے والی انسرجنسی کے لیے بھی ایک مستقل پلان تیار کریں تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے، اور ہم یہ بھی کوشش کریں کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تجارت ہے، ایران کے ساتھ جو تجارت ہے، اس کے علاوہ افغانستان کا بارڈر جو کچھ عرصے سے وولٹائل ہوا ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور تجارت جب ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہوگی تو پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل اس میں مضمر ہے۔ پاکستان کا سب سے اہم ترین پارٹنر اس وقت جو ہے وہ چین ہے، اور ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ماسکو میں ہونے والا حملہ، اس کے بعد بھی شام میں ہونے والا حملہ، اس کے بعد مڈل ایسٹ میں جاری غزہ جنگ، تو یہ ایک اتنی بڑی گریٹر گیم ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو گہرائی میں جا کر مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کا تجزیہ کرنا ہوگا، کیونکہ سمندر کی سطح پر تیرتے ہوئے اور ابھرتی ہوئی لہریں وہ نہیں بتا سکتی جو سمندر کی تہہ میں موجود طوفان موجود ہوتا ہے یا اس کے اندر جو نقصان کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ جانے سے پہلے میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ڈائلاگ ٹی وی کو مستقل دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے وینسڈے کو، جس میں لیاقت رضا اور صاحب میرے ساتھ ہوں گے اور ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا پروگرام لو لٹریچر، اور اس میں ہم ادب پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔